السلام علیکم ناظرین، آنے والا ہفتہ جو کہ نومبر کا پہلا ہفتہ ہوگا، برج حمل سے لے کر ہود تک تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا ہوگا؟ آپ کی روزمرہ زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں؟ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کن قواعد و ضوابط اور اصولوں کو طے کرنے کی ضرورت ہوگی؟ آپ کی زندگی کے اہم معاملات میں اس ہفتے کیسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ محبت کے معاملات، ازدواجی تعلقات، سوشل تعلقات، کاروباری معاملات اور دیگر تمام شعبۂ زندگی کے متعلق ایریز زوڈک سائن سے پائسس زوڈک سائن تک تمام بروج اپنی ویکلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایریز یعنی برج حمل سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ایسے دنوں پر مشتمل ہوگا جس میں آپ کے برج میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مختلف اور متعدد امکانات آپ کو مخصوص منصوبوں یا فیصلوں میں ترمیم کرنے کی اجازت دیں گے۔ البتہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو چند قابل اعتماد لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ کو کسی خاص فرد سے کچھ خاص اور انوکھا مشورہ مل سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کے اندر نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ محبت کے حوالے سے زہرہ چونکہ اپنی سعادت کو کھو کر ایسے اینگلز پر جا رہا ہے جہاں آپ کے رومانوی رشتوں میں کچھ رکاوٹیں ضرور ہو سکتی ہیں جن سے نمٹنے اور ہینڈل کرنے میں آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تاہم اس ہفتے میں آپ کی تنقیدی سوچ آپ کو ایک اہم لیکن مشکل حل تلاش کرنے میں مدد دے گی۔ اس ہفتے میں اگر آپ اپنی پریشانیوں کے بارے میں کھل کر بات کریں گے تو آپ بہت سے معاملات میں پرسکون رہ سکتے ہیں۔ البتہ ممکن ہے آپ ہر چیز کے بارے میں درست اندازہ لگانے سے قاصر ہوں۔ روپے پیسے کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک سازگار ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ ایک بہترین مالی توازن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے کچھ ضروری چیز خریدنے میں آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ اس ہفتے میں زہرہ اور سورج آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوں گے۔ سورج 8ویں گھر میں وہ کہ پازیٹیو اینگلز پر ہوگا، لیکن میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کو آزاد اور خود مختارانہ حیثیت میں اپنے آپ کو منوانے کی صلاحیت ملے گی۔ خفیہ دشمنوں کے حوالے سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کے مخالفین کے لیے یہ ہفتہ نقصان دہ اور آپ کے حق میں فائدہ مند ہوگا۔ آپ کی جسمانی اور صحت مندانہ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا۔ آپ زندگی کے معاملات میں ایک گرم جوشی محسوس کریں گے۔ سورج کی نظرات آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے اور نوکری پیشہ افراد کے لیے نئے مواقع پیدا کریں گی۔ بیماروں کے لیے یہ وقت بہتری کا وقت ثابت ہوگا۔ البتہ موسم کی تبدیلی، خوراک اور کھانے پینے کے بارے میں تھوڑا محتاط رہیں۔ عطارد جو کہ سفر اور تعلیمی معاملات پر حکومت کرتا ہے 30 اکتوبر سے مثبت ہو رہا ہے۔ مرکری فرح کے عالم میں برج اکرب میں ہوتے ہوئے آپ کو گھریلو معاملات میں مصروفیات دے گا۔ کاروباری سفر کے حوالے سے مثبت نتائج آئیں گے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں مرکری منافع بخش صورتحال پیدا کرے گا۔ یہ وقت ایسے لوگوں کے لیے جو پبلک سپیکر، موٹیویشنل سپیکر اور ایسے لوگ جو زیادہ گفتگو کرنے والے کاموں سے منسلک ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ گفتگو کرنے کے سلیقوں میں بہتری پیدا ہوگی۔ وکلاء، استاد اور ٹیچرز وغیرہ کے لیے یہ دن بہترین دن ثابت ہوں گے۔ علم میں اضافہ ہوگا۔ عقل و دانش کے حوالے سے سورج اور مرکری مثبت اثرات مرتب کریں گے۔ زہرہ برج اکرب میں قدرے ویک حالت میں شادی بیاہ کے معاملات میں التوا پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کی نیک نیتی آپ کے لیے فائدہ مند نتائج کا باعث ہوگی۔ ٹورس یعنی برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے نومبر کا آخری ہفتہ کئی ایک حوالوں سے انتہائی دلکش اور خوبصورت ثابت ہوگا۔ آپ کے جذبات اس ہفتے میں کافی زیادہ غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت زندگی سے لطف اندوز ہونے کی پیاس آپ کو اپنی عام ذمہ داریوں سے ہٹ جانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس ہفتے میں پلوٹو جو کہ برج جدی میں موجود ہے تخلیق اور تباہی دونوں طرح کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، اقتدار کی ہوس پیدا کرتا ہے اور زبردست قوت ارادہ دیتا ہے۔ پلوٹو کے اثرات آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی دیر تک نہیں رہتا، لہٰذا اپنی زندگی کو جوش و خروش سے گزاریں۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بعض اوقات ذاتی تکمیل کی خواہش کولیٹرل ڈیمیج اور چیزوں کو کریش کر سکتی ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو زیادہ خطرہ اس ہفتے میں نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے روپے پیسے کے حوالے سے بیلنس پیدا کرنا آسان ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر نقد رقم آپ کے لیے فائدہ مند صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کی خوش قسمتی اس ہفتے میں آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابی کا
کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ نومبر کے اس پہلے ہفتے میں آپ کے لیے اپنے نئے کاموں کی بنیاد ڈالنے کے دن ہوں گے۔ کاروباری تنازعات کو ختم کرنے اور معاملات کو ایک پرجوش چیلنج میں تبدیل کرنے کے لیے یہ وقت ایک اچھا وقت ثابت ہوگا۔ اس ہفتے میں آئیڈیلزم کے خیالات آپ کو عمل کرنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وقار، نیک نیتی اور اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا تو آپ کے لیے کچھ مسائل خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے ساتھ میں گھر میں زہرہ اس ہفتے میں آپ کے محبت کے معاملات اور میاں بیوی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ زہرہ چونکہ انسان کے اندر خوبصورتی کو محسوس کرنے، احساسات اور جذبات کے حوالے سے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ نیگیٹو اینگلز پر آپ کے ذائچے کے ساتھ میں گھر میں آپ کو جذباتی طور پر مس بیہیو دے سکتا ہے۔ زہرہ کی نظرات آپ کو دلی خوشی کو محسوس کرنے سے محروم کر سکتی ہیں۔ سوشل حلقہ احباب میں آپ کو اپنی سرگرمیوں کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اولاد سے تعلقات اور دوست احباب کے ساتھ، ہمسایوں، بہن بھائیوں اور اپنے ساتھ کے کام کرنے والے لوگوں سے تعلقات کے حوالے سے آپ کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کی ذاتی زندگی میں اس ہفتے اپنے خیالات اور جذبات پر آپ کو قابو رکھنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں اس ہفتے مریخ یعنی مارس ریٹروگریڈ میں ہوگا۔ مریخ کی رجت بھی آپ کی طبیعت میں بیزاری پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کو مایوسی اور نا امیدی کی ہوائیں محسوس ہو سکتی ہیں۔ البتہ سورج آپ کو صحت مندانہ ایکٹیونیس عطا کرے گا۔ اگر آپ اپنے جذبات اور غصے کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں گے تو کوئی بہترین شراکت داری آپ کو میسر آ سکتی ہے۔ سورج آپ کو اس ہفتے میں تعلیم کے معاملات میں کامیابی دے گا۔ آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ لکی رہیں گے۔ آپ کی ذہنی قوتیں اور ذہانت بڑھے گی۔ قریبی اور دور کے سفر کے معاملات کے حوالے سے یہ ہفتہ ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ جیمنائی یعنی برج اوزا سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے نومبر کا پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں سورج انتہائی فائدہ مند ہوگا اور آپ کو صحت کے حوالے سے انتہائی مثبت تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ سورج آپ کے قریبی ریلیشنز یعنی چچا چچی، ماموں ممانی، ملازمین یا ماتحتوں سے خیر خواہی دے گا۔ کاروباری معاملات اور روپے پیسے کے معاملات مثبت حالت میں رہیں گے۔ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں سورج آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے انتہائی مثبت سوجھ بوجھ اور کاروباری معاملات میں دانش مندی عطا کرے گا۔ آپ کی ذاتی اور جسمانی بہت سی تکالیف اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ والدین سے فوائد کے حوالے سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ البتہ زہرہ چھٹے گھر میں کمزور حالت میں ہوگا۔ زہرہ کمزور حالت میں آپ کو شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ زیادہ کامیابیاں نہیں دے گا۔ میاں بیوی کے درمیان عدم دلچسپی اور محبت کے معاملات میں عدم اعتماد پیدا ہو سکتا ہے۔ والدین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ کوشش کریں ان کے احکامات کو مانیں اور غیر ضروری طور پر ان سے الجھنے سے گریز کریں۔ ایسے جیمنائی افراد جو اعلیٰ گھرانوں میں شادی کے خواہش مند ہیں آپ کو ناکامی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورج آپ کے لیے دولت کے معاملات میں اور کاروباری معاملات میں فائدے لائے گا، لیکن زہرہ آپ کو روپیہ پیسہ ضائع کرنے کے خیالات دے گا۔ وینس آپ میں خام خیالیاں اور کچا پن پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی فضول خرچیاں بڑھ سکتی ہیں۔ آپ تکبر و غرور کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں آپ زیادہ خود غرض ہو سکتے ہیں۔ آپ مادیت پرستی کی طرف مائل ہوں گے۔ نئی چیزوں اور غیر ضروری چیزوں کی خریداری کے رجحانات آپ میں بڑھ سکتے ہیں، لہذا ان تمام معاملات کے حوالے سے آپ کو غیر محتاط نہیں رہنا چاہیے۔ اس ہفتے میں آپ کا کاروباری جذبہ، چیلنجز، مقابلہ کرنے کا احساس اور آپ کی مختلف ذمہ داریاں سنجیدہ صورتحال میں ہوں گی۔ آپ آہستہ آہستہ ابھرتی ہوئی لیکن دیر پا مقبولیت اور فیم کے ذریعے اپنے لیے سنجیدہ اور دیانتدارانہ ساکھ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک بہت تعمیری ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اثاثوں اور ایسٹس کے استعمال کے طریقے پر نظر ثانی کرنے اور ریویو کرنے کے لیے اس ہفتے سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو اپنے بلز اور دیگر ضروری اخراجات کے بارے میں ایک روڈ میپ بنانا چاہیے۔ آپ کی انکم میں اس ہفتے اضافہ ہوگا۔ مریخ آپ کو چند معاملات میں جہریت اور ایگریشن دے گا جو کہ منفی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چیزوں اور معاملات پر مسلط ہوئے بنا حکمت عملی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے اور زیادہ ریئلسٹک ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کرنے اور اپنی پہچان بنانے کے حوالے سے آپ کو فائدہ مند اثرات ملیں گے۔ مرکری آپ کو چند قریبی لوگوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ خرید و فروخت میں آسانی پیدا ہوگی۔ گھریلو معاملات میں مصروفیات بڑھیں گی۔ علم کے حوالے سے سفر میں کامیابی، لیکن طویل سفر کے حوالے سے آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے نومبر کا پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں جو کہ آپ کا دوست گھر ہے
عطارد آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ ذہنی اور دماغی طور پر آپ زیادہ فرد بخش اور آرام دہ صورتحال میں ہوں گے۔ اس وقت میں آپ بہت آسانی سے اپنی ذہنی الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ مشکل سوالات کا حل تلاش کرنے، کسی کھوج میں رہتے ہوئے کسی نقش کو حاصل کرنے، نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنے کے علاوہ ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کے بڑھنے کے لیے یہ وقت انتہائی فائدہ مند وقت ثابت ہوگا۔ ممکن ہے آپ کے گرد اس ہفتے میں کچھ زیادہ لوگ نہ ہوں، لیکن آپ کے تبادلے اور کنورسیشنز زیادہ ڈیپ اور دیر پا ہوں گی۔ آپ مثبت اور قابل اعتماد نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ تعلیم سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ وقت قابل تحسین وقت ثابت ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنے دل کے بجائے اپنے دماغ سے زیادہ کام لیں گے۔ جذباتی حوالے سے اس ہفتے میں زہرہ یعنی وینس منفی اثرات دے گا، جس سے آپ کو اپنے ایموشنز کے حوالے سے تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، ورنہ آپ میں اشتعال انگیزی اور غم و غصہ پایا جا سکتا ہے۔ اوورآل آپ کے لیے سورج، زحل اور مرکری اس ہفتے میں انتہائی مثبت رہیں گے۔ آپ حالات کو اپنے فائدے کی راہوں میں بدلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ پلینٹس کی موافقت ہی آپ کے لیے کامیابی کا راز ثابت ہوگی۔ مریخ کی رجت اور زہرہ کی کمزور حالت آپ کو اپنے عزم اور حوصلے کو قائم رکھنے میں رکاوٹ دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ سختی سے اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھیں گے تو آپ ناقص خیالات اور جذبات کو دبا کر ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سورج کی مثبت حالت اس ہفتے میں آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کو خاص الخاص فائدے دے گی۔ 5ویں گھر میں سورج اولاد سے فوائد حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کا ساتھ دے گا۔ اولاد کے معاملات کو آگے بڑھانے اور رکے ہوئے کاموں کو جاری کرنے میں سورج پرلطف مناظر کی منظر کشی کرے گا۔ سورج آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کرے گا، آپ کی جان پہچان بڑھے گی۔ صحت کے حوالے سے آپ کو فائدے ملیں گے اور آپ کی ذاتی زندگی میں جہاں پہلے کچھ اندھیرے اور مبہم سی صورتحال تھی، ان میں چارم، روشنی اور پرنور نظارے دیکھنے میں آئیں گے۔ یہ وقت ایسا وقت ثابت ہوگا جس میں آپ کو ایسے انویسٹمنٹ میں دلچسپی کی ترغیب مل سکتی ہے جو آپ کے فیوچر کو محفوظ بنائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنے وجدان اور اندرونی آوازوں یعنی اپنی روح کی آواز کو غور سے سنیں۔ آپ کو اپنی روح اس ہفتے میں ہلکی پھلکی محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ورد و وظائف میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ وقت ایک اچھا وقت ثابت ہوگا۔ آپ الہی رنگوں کو بہتر طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کے مشوروں پر ہرگز کان نہ دھریں جو اخلاق، مزاج اور طبیعت کے حوالے سے آپ کے مخالف ہیں۔ لیو یعنی برج اسد سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں کچھ واقعات آپ کو اداس کر سکتے ہیں۔ آپ کا خراب موڈ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ آپ کی کمپنی سے بوریت محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے میں اپنی مصروف سرگرمی میں اپنی مایوسی کو دور کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ محبت کے معاملات میں اور اپنے تعلقات کے حوالے سے تکلیف دہ اور ناگزیر سوالات کو نظر انداز کریں تاکہ آپ خوشیوں کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ اس ہفتے ظاہری طور پر مشکلات کے باوجود آپ چیلنج دینے اور لینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کے ساتھ کے لوگوں اور بالخصوص آپ کے محبت کے ساتھی کی کچھ حرکات آپ کو غیر مستحکم کر دیں۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ کے قریبی لوگوں کی ضروریات ضروری نہیں کہ آپ کے منصوبوں کو خطرے میں ڈالیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنی امیدوں کو کم مت ہونے دیں۔ ہر چیز کے تاریک ہونے کے بجائے خوشگوار حیرتوں کی توقع رکھیں، کیونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ سورج آپ کو خوشگوار حیرتوں سے نوازے گا۔ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں سورج آپ کو تکلیف اور ذہنی ٹینشن سے نجات عطا کرے گا۔ خصوصاً والدین سے فوائد ملنے کے حوالے سے آپ کے پاس بہترین مواقع ہوں گے۔ مکان اور زمین وغیرہ کی خریداری کی کوششوں میں کامیابی ملے گی۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ مقدمات میں کامیابی اور دشمنی کے معاملات میں آپ کو برتری ملے گی۔ ایسے خواتین و حضرات جو عرصہ دراز سے بیمار ہیں، آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک فرحت بخش ہفتہ ثابت ہوگا۔ روحانی قوتوں کے حصول کے خواہش مند افراد کے لیے یہ وقت قیمتی وقت ثابت ہوگا۔ آپ میں جنسی خواہشات کی زیادتی ہوگی، لیکن زہرہ آپ کے اندر جذباتی غیر مستحکم صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ زہرہ برج عقرب میں سعادت کی حالت سے نکل کر ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ آپ کو جذباتی طور پر غیر مستحکم کرے گا۔ آپ کے ارد گرد اس ہفتے میں کافی خوشیاں ہوں گی، لیکن وہ حص جو خوشی کو محسوس کرتی ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے سوشل یعنی سماجی امور میں اپنے گلی محلے، عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے حوالے سے بدگمانی سے بچنا چاہیے۔
آپ کی روح میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ آپ بڑے سے بڑے طوفان کا بھی مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لہٰذا مایوسیوں سے بچیں اور اچھے کی امید کو زندہ رکھیں۔ اپنے رازوں کے حوالے سے اپنے رازوں کی خود حفاظت کریں۔ زہرہ آپ کو کمزور جذباتی حالت میں اپنے رازوں کی حفاظت سے لاپرواہی عطا کرے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی ایک بات آپ کے لیے الجھنوں کا باعث ہو سکتی ہے۔ شریک حیات کی صحت کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اس ہفتے میں مرکری کی بہتر پوزیشن ایسے اسد افراد کے لیے فائدوں کا باعث ہوگی جو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے بزنس کی غرض سے کیے گئے سفر فوائد کے حامل ہوں گے۔ گھریلو معاملات میں مصروفیات ملیں گی، لیکن آپ کی عمدہ ذہنی حالت آپ کو سب مینج کرنے کی طرف مدعو کرے گی۔ ورگو یعنی برج حملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے نومبر کا پہلا ویک ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں پلانٹس آپ کے ذائچے کے مختلف گھروں میں گردش کریں گے، لیکن 21 اکتوبر سے 6 نومبر تک کوئی بھی پلانٹ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ آسٹرالوجی کے علم کے مطابق مرکری آپ کے لیے انتہائی مثبت رہے گا۔ آپ کا رولنگ پلانٹ ہونے کے ناطے اور آپ کے کاروبار اور نوکری کے گھر کا حکمران ہونے کے ناطے آپ کے لیے خوشکن اور ترقی کا وقت آیا چاہتا ہے۔ 30 اکتوبر کو عطارد آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں، یعنی وہ گھر جو علم و ادب اور قریبی سفر کے معاملات کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے، اس گھر میں عطارد کی مثبت حالت آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ دے گی کہ آپ کی عقل بڑھے گی، آپ کی دماغی قوتوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کے ذہن پر ایک پرسکون کیفیت کا غلبہ ہوگا۔ ایسے سنبلا خواتین و حضرات جو اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، آپ کی عقل بڑھے گی، آپ کا علم وسیع ہوگا، آپ کے تجربات میں پختگی پیدا ہوگی اور نئے تجربات آپ کی علمی و عقلی سطح کو بلند کرنے کا باعث ہوں گے۔ پڑھائی لکھائی کے تمام کاموں میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ تحریری کاموں، معاہدوں اور ایسے تمام کام جن میں آپ کو اپنی دماغی قوتوں کو بروئے کار لانے کا موقع ملتا ہے، ان میں آپ کو فائدے ملیں گے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کوئی بھی مسئلہ دراصل مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھ کر معاملات پر نگاہ دوڑائیں گے تو چیزیں کسی کھلی کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں وغیرہ میں آنا جانا زیادہ ہو سکتا ہے، یا اگر آپ اس سے پہلے نہیں جا سکے تو ممکن ہے اس ہفتے میں کوئی مختصر سفر کا موقع مل جائے۔ نومبر کے اس ابتدائی ہفتے میں آپ کے لیے خرید و فروخت، کاروبار، بزنس اور نوکری کے معاملات میں کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ البتہ سب سے بڑی ٹریجڈی جو اس ہفتے میں آپ کو درپیش ہو سکتی ہے وہ آپ کے تعلقات میں غلط فہمیوں کے حوالے سے ہوگی۔ مرکری کی ایک نظر شادی یا شریک کار یعنی کسی کلیگ کے ساتھ بعض معاملات کو الجھا سکتی ہے۔ کوئی بہت زیادہ باتونی شخص آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ چھوٹے روگ، چھوٹی موٹی بیماریاں اس ہفتے میں آپ سے دور رہیں گی۔ سورج تیسرے گھر میں سفر کے امکانات کو روشن کرے گا۔ دوستوں کے ساتھ کسی سفر کا کوئی پروگرام بن سکتا ہے۔ سورج آپ کے لیے بہت چمکدار اثرات دے گا جو آپ کے وقار اور دبدبے میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ اس ہفتے میں زحل کی رجت سے واپسی آپ کو زمین جائیداد بالخصوص پراپرٹی کے لین دین میں منافع بخش صورتحال پیدا کر کے دے گی۔ زحل اور سورج مثبت حالت میں آپ کو مخالفین کا دیدہ دلیری سے مقابلہ کرنے کی جرأت اور ہمت سے نوازیں گے۔ امتحانات میں کامیابی اور نوکری ملنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ زہرہ کی کمزور اینگلز اور نوڈز پر حرکت آپ کو محبت کے معاملات میں اور شادی بیاہ کے معاملات میں رنجشیں دے سکتی ہے۔ ذاتی طور پر عشق و محبت کے معاملات میں بعض ورگو خواتین و حضرات کے لیے بے حرمتی، رسوائی اور محبت کے معاملے میں بدنامی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے میں کسی بڑی رقم کے منتظر ہیں تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن ہفتے کے اختتام پر آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ لبرا یعنی برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے 31 اکتوبر سے 6 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ دنیا میں موجود ایجیٹیشنز یعنی مختلف تحریکوں سے کچھ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ میں زمانے کے ساتھ چلنے کے رجحانات ہوں گے اور آپ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ ضروری نہیں کہ آپ میں بہت زیادہ حقیقت پسندی ہو، بلکہ بعض لبرا خواتین و حضرات کا دل چند حقائق سے دور ہو سکتا ہے اور آپ کچھ معاملات زندگی میں بے دلی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سب کے باوجود آپ کے پاس بہتر راستوں اور چیزوں کے انتخاب کا موقع ہوگا۔ آپ میں اس ہفتے کچھ بے صبری اور عدم برداشت حرکت پذیر ہو سکتی ہے۔ آپ کو خود کو کسی مثبت راستے پر لانے، رکھنے یا برقرار رہنے کے لیے کافی سخت محنت کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے میں آپ کے دوسرے گھر میں موجود ایک سیارہ منفی صورتحال میں گردش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی جذباتی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے تمام تر اثاثوں
یعنی ایسڈز کو عملی طور پر بروئے کار لانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے غموں اور پریشانیوں کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے دل کو اپنے ہاتھوں میں ہی لیے رکھیں گے تو بہت ساری اپرچونٹیز کو مس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، یا اگر آپ ساتھی کی تلاش میں ہیں تو آنکھیں کھولیں اور قریب اور دور دونوں طرح کے ویوز کو دیکھیں۔ روپے، پیسے اور صحت کے حوالے سے آپ کافی عرصے سے کافی الجھن محسوس کر رہے ہیں، لیکن اب ان دونوں حوالوں سے پریشانیاں دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ دوسرے یعنی دولت کے گھر میں سورج کی حبوط سے واپسی آپ کے لیے بہت فائدہ مند اثرات لائے گی۔ آپ کے روپے پیسے کی تمام تر پریشانیاں یوں لگتا ہے کہ اب تھوڑے دنوں کی ہی مہمان ہیں۔ آپ کو بس اپنے عزم اور حوصلے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ زیادہ ایکٹیو اور ہوشیاری سے کام کرنے والے لبرا فرد ہیں تو آپ کے لیے حتمی نتائج دوسروں کے مقابلے میں جلد اور نتائج کے لحاظ سے انتہائی زیادہ بینیفٹس لائیں گے، لیکن آپ کو حکمت عملی سے چلنا ہوگا۔ سورج آپ کے لیے بیماریوں میں شفا یابی کا باعث ہوگا۔ اگر آپ اپنے کھانے پینے کا ایک بہترین شیڈول بنا لیں گے یا خراب شیڈول کو ری شیڈول کر لیں گے تو آپ ہر لحاظ سے تناؤ سے دور ہو جائیں گے۔ اس ہفتے میں آپ میں کسی بھی قسم کے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت ہوگی جو آپ کو دوسروں یعنی آپ کے اپوننٹ پر آپ کا دباؤ برقرار رکھنے میں کامیابی دے گی۔ سورج آپ کے کاروباری معاملات، نوکری اور روپے پیسے کے معاملات میں آپ کو کامیابیاں دے گا، لیکن زہرہ آپ کو فضول خرچی کی طرف بھی راغب کر سکتا ہے۔ روحانی طور پر سورج آپ کو کامیابی دے گا اور آپ کے خفیہ دشمنوں کے حوالے سے آپ کو فائدہ مند صورتحال ملے گی۔ اس ہفتے میں آپ کو اپنے ریلیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ پرجوش اور بھرپور توجہ آپ کی کامیابی کی وجہ بنے گی۔ یہ ہفتہ ایسا ہوگا کہ آپ اپنے حالات زندگی کو غور سے دیکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اسکارپیو یعنی برج اکرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ، جو کہ 31 اکتوبر سے 6 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کی سنجیدگی آپ کے لیے بہت مثبت نتائج کا باعث ہوگی۔ قسمت کے لحاظ سے آپ پر ستارے ایک خاص نظر ڈالیں گے، کیونکہ آپ کے ذائچے میں 3 پلینٹس مثبت صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج مثبت ہو جانا گویا آپ کے بارے نیارے کرے گا۔ سورج آپ کو شہرت اور ناموری عطا کرے گا۔ آپ کی عزت اور ساکھ میں بہتری پیدا ہوگی۔ زمانہ آپ کی قدر کو پہچانے گا۔ آپ جہاں موجود ہوں گے وہاں آپ کی حاضری کو نوٹ کیا جائے گا۔ ہمسایوں، عزیز و اقارب، قریب کے لوگوں اور دوست احباب سے آپ کو چند فوائد مل سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان سے تعلقات کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ روپے پیسے کے حوالے سے اس تمام ہفتے میں آپ کو پیسے کا بالکل بھی خوف نہیں ہوگا۔ بعض افراد کے لیے یہ وقت ایک ایسا وقت ثابت ہوگا کہ جس میں آپ گویا ایک لمبی نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ بیداری کے بعد جیسے آپ کو ہر چیز بھلی دکھائی دے گی۔ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ ایکٹیو اور متاثر کن ہوں گے۔ پرانے غموں اور غیر ضروری معاملات کے حوالے سے آپ کی زندگی میں یہ وقت مثبت دور کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے آس پاس کسی بھی لحاظ سے جو اثاثہ جات موجود ہیں ان کو متوازن کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح نتائج آپ کی مطلوبہ توقعات کے مطابق ہوں گے۔ عطارد کا آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کے ساتھ قران ایک ایسا وقت ثابت ہوگا کہ جس میں آپ بہت بڑا سوچ سکتے ہیں، آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے وقت کے متعلق بہترین قسم کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر آپ اس ہفتے میں تناؤ سے دور ہونا چاہیں گے، لیکن زہرہ آپ کو دلی طور پر تھوڑا ملول کر سکتا ہے۔ زہرہ اس ہفتے میں آپ کو خوشی اور غم کے احساس میں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا، لیکن آپ کے رشتوں کے معاملات میں بعض خیالات، احساسات اور جذبات آپ کو ناکامی دے سکتے ہیں۔ آپ نے جو توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں ان میں آپ کو ناقابل فہم صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قسمت اس ہفتے میں آپ پر بہت زیادہ مہربان رہے گی۔ طویل اور مختصر دونوں طرح کے سفر آپ کے لیے کامیابیوں کا باعث بنیں گے۔ مرکری آپ کی علمی سطح بلند کرے گا۔ مرکری کی نظرات اور سورج کی نظرات روحانی سلسلوں میں آپ کو فائدہ دیں گی۔ مذہبی رجحانات میں اضافہ ہوگا اور آپ کی شخصیت میں انٹرسٹنگ پہلو ظاہر ہوں گے جو لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت لکی وقت ہے۔ آپ کو بہت سی تھیوریز اس ہفتے میں اچھے سے سمجھ آ سکتی ہیں، کیونکہ ذہنی طور پر آپ بہت زیادہ پرسکون اور ہیلدی رہیں گے۔ البتہ آپ کو اپنے تعلقات کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ قریبی لوگوں، بچوں، بہن بھائیوں اور محبت کے ساتھی کے ساتھ مخلص رہنے کی کوشش کریں۔ بدگمانیوں سے گریز کریں۔ میاں بیوی کے رشتے میں آپ کو ایک دوسرے کا باہمی احترام کرنا چاہیے۔ زہرہ آپ کو اس ہفتے میں جذباتی طور پر ہیجان خیزی عطا کر سکتا ہے، جس سے آپ کے بعض ریلیشنز پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات
حضرات के लिए ये हफ्ता जो कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के दिनों पर मुश्तमिल होगा, एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके सामने चंद सवालात उभर सकते हैं। इस हफ्ते का आगाज़ आपके लिए अच्छी एनर्जी से होगा, आपको सुकून बख्श लम्हात मैसर आएंगे। अच्छी खबर यह है कि आप सियारों के खूबसूरत पहलुओं से फ़ायदा उठाने के काबिल होंगे। यह हफ्ता आपके लिए ज़्यादा अमली होने का हफ्ता साबित होगा। आपके फलने फूलने और आसानी से अपने मकासद तक पहुँचने के लिए ये दिन बेहतरीन दिन होंगे। आप अपने अमल से इस हफ्ते वो ताकत हासिल कर सकते हैं जो आप अपने इदराक में खो चुके हैं। यह हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें कोई भी बड़ा फैसला करना आपके लिए आसान होगा और आप ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं। आपको अपना एतमाद और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ महसूस होगा। रुपए पैसे के हवाले से आपके लिए अच्छा माहौल होगा, लेकिन आपको अपने कारोबारी मुनाफों को या अपनी तनख्वाह से हासिल शुदा रुपए पैसे को अपने प्यारों में तकसीम करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए खुशी उस वक्त ज़्यादा बढ़ती है जब उसे बांटा जाए। इस हफ्ते सूरज, मरकरी और ज़ोहल आपको वो सब अता करेंगे जो इस मादी दुनिया में आपके लिए ज़रूरी है। प्लैनेट्स आपको आज़ादी, खुद मुख्तारी, जहानत, दुश्मनों पर फतह के अलावा अपनी चंद आदात को बदलने के मौके फराहम करेंगे। ये वक्त आप में शऊर की हदों को वसी करने का वक्त साबित होगा। आपके जायचे के बाहर में घर में सूरज आपकी रूहानी कुव्वतों में इजाफे का बायस बनेगा। खुफिया दुश्मनों, साजिशों, मुनाफिकीन, हासदीन और दोस्ती के रूप को धारे दुश्मनों को पहचानना आपके लिए आसान होगा। कुछ ऐसी सूरत हाल होगी जो आपके मुखालफिन को जाहिर कर सकती है, यानी उनकी चालें उनके अपने गले पड़ सकती हैं। दौरान काम आप इस हफ्ते में नए संगे मील और माइलस्टोन्स अबूर कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन, तनख्वाहों में इजाफा, लोन या कर्ज के लिए अप्लाई करने वालों को कामयाबी और सेहतमंदाना और तामीरी डिस्कशंस के लिए आपके पास बेहतरीन मौका होगा। अलबत्ता अपने तल्लुकात में आपको यकजहती की ज़रूरत होगी, चाहे आप काम पर हों या घर पर। आपके बिजनेस के मामलात हों या कुलीग्स या रिश्तों के मामलात, आपको ज़ोरा लोगों से खिंचा और दूर दूर कर सकता है। जज्बाती अदम तवाज़ुन आपको तन्हा कर सकता है। लिहाजा अपने अंदेशों, खौफ और मायूसियों को रुखसत करें, मुस्बत सोचें और खुदावंद करीम से अच्छे की उम्मीद रखें। मरकरी आपको उम्दा गुफ्तगू करने वाला और गुफ्तगू से कायल करने वाला बनाएगा। सेल्समैन और मार्केटिंग के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को माली मुनाफे मिलेंगे। इल्म और तालीम के हवाले से सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद और तिजारती सफ़र करने वाले अफराद की आमदोरफ्त फ़ायदा मंद सूरत हाल इख्तियार करेगी। ज़ोहल की रुजत से वापसी आपके लिए शादी में इल्तिवा वगैरह पैदा कर सकती है, लेकिन ख़ुद से उम्र में बड़े लोगों में आपकी मकबूलियत बढ़ेगी। आपको इस हफ्ते में मोहब्बत के मामले में ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़ोरा और ज़ोहल आपको मोहब्बत में बदनामी और इल्ज़ामात दे सकते हैं, और यही नहीं, बात बढ़कर आपकी इज़्ज़त व आबरू को दागदार भी कर सकती है। ये हफ्ता सफ़र के हवाले से आपके लिए एक बेहतर हफ्ता साबित होगा। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें प्लैनेट्स के असरात आपको बाज़ रुकावटों से आज़ाद करेंगे। आप वक्त ज़ाया किए बगैर तेजी से काम करने और फैसले करने के रुझानात में मुब्तला होंगे। आपको बेसाख्तगी और ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। अंदरूनी आग आपको आगे की तरफ पुश करेगी और कुदरती तौर पर आप अपनी नेचर पर अमल दरामद करते हुए काफ़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात के हवाले से यह हफ्ता कुछ ज़्यादा मौजून साबित नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत का प्लैनेट कमज़ोर हालत में है। लिहाजा कुछ बड़े की उम्मीद मत रखें। जो चीज़ें आपको अपने बस से बाहर महसूस होती हैं उनके लिए ज़्यादा जोर मत लगाएं। आपके रुपए पैसे और माली मामलात के हवाले से हालात इस हफ्ते में मौजूद रहेंगे। किसी कामयाब सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस हफ्ते में कोशिश कर सकते हैं। आपकी किस्मत इस हफ्ते में आपका भरपूर साथ देगी। दौलत के हवाले से दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों में फ़ायदा मिलेगा। अलबत्ता जज्बाती हवालों से आपको मुमकिन है थोड़ी कम सपोर्ट मिले। आपके लिए ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप किसी बड़े दबाव से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। हफ्ते के अख्तिताम पर आप किसी पुरसुकून जगह की तलाश में होंगे। यह हफ्ता आपके लिए प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से खूबसूरत तरीन हफ्तों में से एक होगा। बहुत सारे नए आइडियाज़ आपके जहन में होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी। किसी मंसूबे पर अमल करने के लिए आपको चाहिए कि मौजूदा वक्त से फ़ायदा उठाएं। आपके जायचे के 11वें घर में सूरज इस हफ्ते बीमारियाँ और रोग ख़त्म करेगा। सफ़र के इम्कानात पैदा होंगे। इसके अलावा रिटर्न एग्रीमेंट्स और किसी रिश्तेदार या दोस्त से माली फ़ायदा भी मिल सकता है। आपके जायचे के छठे घर में मरीख
29 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड की हालत में है। मरीख की रुजत ऐसे अफराद जो साहिब हैसियत और मुलाजमीन वगैरह रखते हैं, आपको मुलाजमीन या काम करने वाले अमले की जानिब से किसी अंदोनाक वाक़े की खबरें मौसूल हो सकती हैं, जिससे आपकी तबीयत में नाखुशगवारियत और परेशानी गालिब आ सकती है। इसके अलावा आप में मरीख, जिद, हठधर्मी और दूसरों का एहसास ना करने के जज्बात देगा। आप अपने नीचे वाले अमले पर ज्यादा तनकीद और बिला वजह क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। नुक्ताचीनियाँ आपके मिजाज में बढ़ सकती हैं, लिहाजा इन मामलात में सब्र व तहम्मुल और दरगुजर से काम लें। मिलिट्री और सरकारी मुलाजमतों पर काम करने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए ये हफ्ता कुछ ज़्यादा साजगार नहीं होगा। दौरान मुलाजमत आपको चंद नाखुशगवार वाक़यात पेश आ सकते, जिनसे महफूज रहने के लिए आपको सदका खैरात वगैरह ज़रूर देनी चाहिए। ज़ोरा इस हफ्ते में आपको दिली खुशी से महरूम कर सकता है। हो सकता है आप अपने शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब से जो उम्मीदें बांध कर रखे हुए हैं, उनमें वो लोग आपके मेयार पर पूरा ना उतर सकें या आपकी ही कोई गलती उनको आपसे दूर कर दे। लिहाजा आपको इस तमाम हफ्ते में हर चीज़ से ज़्यादा अपनी खामियों पर नज़र रखनी चाहिए। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में अपने वजूद के तारीक गोशों को रोशनी से रोशनास कराएं और अपने सोचने के अंदाज को बदलें। एक्वेरियस यानी बुर्दल्ब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता साबित होगा जिसमें चंद मुतनव्वो और फ़ायदेमंद मामलात के साथ इस हफ्ते का आगाज़ होगा। अलबत्ता बाज़ मामलात ज़िंदगी में शुकूक व शुबहात और एक कशमकश वाला माहौल उभर सकता है। कुछ फ़वाइद आपसे दूर हो सकते हैं, जिन तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकती है। जज्बाती लिहाज से आप इस तमाम हफ्ते में मुमकिन है कुछ बिखरे बिखरे दिखाई दें, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा छानबीन और चीज़ों को छांटने के रुझानात में मुब्तला होंगे। आपके लिए ये वक्त एक मुख्तसर जायज़े के बजाय दोबारा तवज्जो मरकूज़ करने और अज़्म व हौसले की नई ज़िंदगी की बुनियाद रखने का वक्त साबित होगा। इस हफ्ते में आपको अपनी नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिन्हें आपको कबूल करना पड़ेगा। रुपए पैसे के हवाले से चीज़ें इस हफ्ते आपके हक़ में होंगी, लेकिन आपकी दिलचस्पियाँ और दीगर मशागिल बहुत गहरे असरात मुरतब करेंगे। आपको इस हफ्ते में ये बात अच्छी तरह महसूस हो सकती है कि आपका लाइफस्टाइल आपकी महदूद आमदनी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। आपको बचत की तरफ माइल होने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। कुछ मामलात में आपको अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात और रुझानात को एक सतह पर बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते में आपके बड़े हुए जज्बात आपके लिए खराबी का बायस हो सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बाती सतह पर तूफ़ान बपा है तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर पाएंगे। सितारे आपको दौरान काम एक कदम पीछे हटकर दोबारा से अपने मामलात का जायज़ा लेने और अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करने का मौका देंगे। आपके पास अच्छे ख्यालात और तख़य्युल की हरगिज़ कमी नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने और अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदरूनी खदशों को कम करना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में गैर ज़रूरी अंदेशों को तर्क करना चाहिए। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में अपने मौजूदा हालात के मुताबिक फ़ैसले करें। आपके जायचे के 10वें घर में इस तमाम हफ्ते सियारे मुस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात देंगे। सूरज अच्छी हालत में आपके कारोबार और करियर के मामलात के हवाले से मुस्बत होगा। रुपए पैसे में इजाफा और दौलत के फ्लो में तेज़ी देखने में आएगी। सेहत के हवाले से परेशान एक्वेरियस ख़वातीन व हज़रात के लिए ये हफ्ता खुशकुन नताइज को रोशन करेगा। रूहानी मामलात और आपके वजदान की तरक्की में सूरज का किरदार बहुत आम होगा। मरकरी मुस्बत हालत में आपके लिए किसी रूहानी सफ़र के इम्कानात को बढ़ाएगा। आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा और आपकी कबूल करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। ख़रीदो फरोख्त के मामलात के साथ साथ घरेलू मामलात के हवाले में मसरूफियात बढ़ेंगी। आपका अंदाज़े तकल्लुम इस हफ्ते में बेहतर रहेगा। शायर, अदीब और ड्रामा निगार वगैरह इस हफ्ते में कुछ ख़ास कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता अपने मातहत काम करने वाले लोगों से आपको मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि आपको धोखा दिया जा सकता है। ज़ोहरा मनफी हालत में आपको जज्बाती गैर हम आंगी देगा, लिहाजा रिश्तों और तल्लुकात के हवाले से मुहतात रहें और फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें। पाइसेस यानी बुर्ज हूत से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता साबित होगा जिसमें आप अपने पेशावराना या जज्बाती कामों में कामयाब हो जाएंगे। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को हसद में मुब्तला कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात के अपने आला अफसरान के साथ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपका बजट आपको अपने प्यारों को खुशी देने की इजाज़त देता है, लिहाजा अपनों को मालियाती सतह पर फ़वाइद से महरूम न रखें। अगर इससे पहले आपने दिलचस्प सरमायाकारी कर रखी है तो
آپ کو اب ایسی خبریں موصول ہوں گی جو اور بھی دلچسپ ہوں گی۔ اچھا مالی استحکام آپ کو پروجیکٹس، ٹرپس یا دیگر پروگرام بنانے کی اجازت دے گا۔ آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پلانٹس آپ کو فروغ دیتے ہیں اور آپ کو متعدد منصوبوں کے نفاذ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے میں اپنے مقاصد کی طرف سے زیادہ سکون سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اکاؤنٹس کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ لاپرواہی سے توانائی کی طرف متوجہ ہوں گے تو عقل کے لحاظ سے کافی حد تک محدود ہی رہیں گے۔ اپنے کاموں کے حوالے سے آپ اس ہفتے میں اچھی طرح درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کام کا صلہ ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھی قسمت کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے خیالات میں لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ اس ہفتے میں آپ کی مقبولیت نئی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، تاہم آپ کو دوسروں کی تعریف کرنے کے لیے اپنے انداز میں لطیف ہونا پڑے گا، کیونکہ کامیابی آپ کی منتظر ہے، لیکن اس میں زہرہ کچھ خطرات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنی کوششوں کے ساتھ محتاط بھی رہنا ہوگا۔ آپ کو اندرونی ہم آہنگی کی ضرورت ہوگی۔ سورج اس ہفتے آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں آپ کو قسمت کے معاملات میں حیرت انگیز کامیابیاں دے سکتا ہے۔ طویل سفر کے لیے آپ کے پاس یہ وقت بہترین مواقعوں کا باعث ہوگا۔ مذہبی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں بڑھ سکتی ہیں۔ آپ کے لیے ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ سورج آپ کی ذاتی عزت و آبرو میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کو جاہ طلب اور آرام طلب بھی بنائے گا۔ اولاد کے معاملات کے حوالے سے یہ ہفتہ ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ جادو اور تعویذات وغیرہ کے زیر اثر افراد ان غیر فطری علوم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو لکی ڈرا وغیرہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا قسمت آزمائی کے کسی کھیل میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کے لیے یہ ایک بہترین وقت ثابت ہوگا اور آنے والے چند ہفتے مزید بہتری پیدا کریں گے۔ مرکری بھی 30 اکتوبر سے مثبت حالت میں ہوگا، لہٰذا آپ کی شخصیت میں دلچسپ عناصر نظر آئیں گے اور آپ کی فہم و فراست میں اضافہ ہوگا۔ زہرہ نویں گھر میں سعادت کے بعد کمزور اینگلز پر ہوگا۔ سوشل تعلقات میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ دوستوں کی جانب سے بہت سی امیدیں ممکن ہے پوری نہ ہو پائیں۔ میاں بیوی کے تعلق اور محبت کے رشتے کے حوالے سے زہرہ کچھ پائسینز افراد کو مایوسی دے سکتا ہے، البتہ اگر آپ نے جذبات اور اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا تو فائدہ مند صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنے لیے مناسب طریقوں کا انتخاب کریں اور جن معاملات میں آپ کو مشورہ درکار ہے ان میں صرف قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔